اس کا مدرسہ اور مسجد مجھے عشق کی حد تک جنون ہے اس کا، عشق کی حد تک، اور حقیقت ہے مجھے ایک عشق ہے اس پہ کہ بننی چاہیے. اور بس یہ نہیں ہے میرے پاس کوئی خزانے ہمارے پاس کچھ نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت کے پتہ کون ہے، لیکن وہاں جا کر دعا کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی رستہ نکل ہی آتا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ مدرسے کی دعا مان جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کیونکہ قرآن اور مسجد یہ دو ہماری بہت اہم بنیادیں ہیں، مسجد اور قرآن. تو اس وجہ سے مسجدوں کا تو بہت مجھے یعنی جنون کی حد تک وہ ذوق شوق رہتا ہے. کہ جب سے اب میں بھاول نگر گیا ہوں تو ہماری مسجد ہے. ابھی وہ یعنی پرانے کچھ لوگ ہیں تو کہنے کہ حضرت یہاں تو اس ایریے میں جہاں اب مسجد بنی ہوئی ہے اور ہم نماز پڑھے، اس میں تو رات کو کوئی آتا بھی نہیں تھا مغرب کے بعد. یہ وہ جگہ ہے. میں کہ یہاں بڑے درخت اور وہ ٹیلا تھا، سانپ بچھو ہوتے تھے. تو میں جب یہاں سے فارغ ہو کر گیا تو والد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہاں بڑی مسجد بنانی. چھوٹی مسجد تو مدرسے کے لیے میں تھی. اب یہ 7 ایکڑ کا ہے ہمارا مدرسہ. یہ مدرسہ ہے تو وہ فاصلہ تھا، اور اس میں راستے میں کانٹے دار درخت اور دب ہوتی ہے جس میں سے جھاڑو نکلتی ہے. وہ بڑا خطرناک درخت، اس پاس سے گزرو تو انسان کو زخمی کر دیں گے. وہ اس قسم کی. اور رات مغرب کے بعد اس ایریے میں کوئی نہیں جاتا تھا. یہاں اس وقت مسجد آپ لوگوں نے دیکھی بہت سے. تو ہمیں ایسا جوش ہوتا تھا، ہم سوچتے تھے اب تو ہم ڈرپوک شاید ہو گئے کہ وہ سب میں کیا کرتا مغرب مسجد میں پڑھنا ادھر ہی جو مدرسے میں تو جائے نماز لینی اور وہ مسجد کی جگہ چلے جانا. اندھیرا گروپ جائے نماز میں اوابین عشاء تک پڑھنی، اور خطرناک آوازیں آنی جانوروں کی. اور بھی وہ سانپ تو عام ہوتے تھے وہاں ہمارے یہاں، سانپ اب تک سانپ مارتے رہتے ہیں. برباد ہے مسجد میں برباد ہے، وہ دعائیں کرنی. یعنی پورے سال میرا یہ معمول رہا. سال کے بعد میں نے والد صاحب سے عرض کیا جب عید آئی کہ ہم مسجد کے لیے اعلان کر دیں بھی ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں تو کچھ اینٹیں وینٹیں ڈلوا دیں. لوگ جب بات کہتے ہیں کام شروع ہوگا تو پھر ہوگا. بس میں اس طرح کیسے ہوگا ہمارے وقت سے بولتے تھے کیونکہ وہ بخارا سمرقند پورا علاقوں کے تھے تو اردو صاف نہیں تھی. بولے ایسے کیسے ہوگا، لیکن آپ دعا کرو. شروع کرتے تو عید پر میں نے 2-3 ہزار اینٹیں جو نا مجمع کے بیچ میں ڈلوا دی جہاں مجمع بیٹھتا ہے. پھر میں نے اعلان کیا بھی ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں، میں بسم اللہ عیسیٰ ملاؤں. خیر تو ایسا ملا نہیں ملا، لیکن تھوڑا تھوڑا کام شروع ہو گیا. تو اس کے چھت ڈالنے کے لیے گارڈر جو ہے نا وہ گارڈر لینے 20,000 کے گارڈر ہیں. اب 20,000 جمع کر لیے. والد صاحب کو کسی نے کہا کہ جی یہ جو نواز شریف ہے، اس وقت نواز شریف نہیں تھا، کہ میاں شریف ایک ہے بندہ لاہور میں، تو وہ یعنی یہ گارڈروں میں خاص کنسیشن مسجد کرتا ہے. اچھا اس میں نواز شریف اندر آئے گھسا ہوا تھا لیکن اتنے بڑی پوسٹ پر نہیں تھا. یہ تو جاولک کا زمانہ تھا. والد صاحب نے لاہور کا سفر کیا. وہاں بھاول نگر کے ایک آدمی تھے جو ایم پی ایم اے کسی اور علاقے سے بنے ہوئے تھے، ان کے گھر گئے. ان کے بھی اس سے ملاقات ہوئی، ہو جائے گی ملاقات ہو کی. اس نے کہا کہ ان کا میں 4 آنے کام کر دیتا ہوں. تو 16-20 لاکھ کے جناب وہ اس نے 14,000 کے 20,000 والے 14,000 میں دے دی. بڑے بڑے گارڈر موٹے بڑے وہاں پر. وہ پہلے زمانے میں اور گارڈر ہوتا، آج کل تو ویسے ہی کسی شہر بھی جان نہیں. تو پھر وہ 6,000 جو بچے تو اس سے اینٹیں آ گئی، کافی ساری اینٹیں آ گئی اس میں. غیر و بسم اللہ کام یعنی 1900 اس وقت سے یعنی 86-87 میں کام شروع ہوا. آج تک ماشاءاللہ اس مسجد کام بند نہیں ہوتے ہی رہتا ہے. کوئی آج تک ساتھی جب بھی جاتے ہیں تو کوئی نیا نیا کام ہوا ہوتا ہے. ابھی اس کے ساتھ بڑا برآمدہ بنایا تو 7 لاکھ اس کو خرچ ہوا. انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. اس لیے مساجد جو ہے اس کی خدمت میں
کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بہت بڑی نعمت ہے جن میں کلوم لوم کا مفحص سے قطات فرمایا کہ قطات چڑیا کے گھونسلے جتنا بھی اگر تم مسجد بناؤ اس کے بدلے میں اللہ تمہارے لیے محل بنائے گا، یعنی اتنا حصہ بھی اگر ملاؤ تو آپ کے لیے محل بنے گا۔ خدا کا گھر معمولی بات تو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے اینٹیں اٹھائی ہوں، آپ پڑھو سیرت، جیسے نبی مان رہی تھی آپ کے جسم مبارک پر مٹی مٹی تھی، آپ کو فرماتے آپ کا سفید چاندی جیسا جسم جو ہے نا وہ مٹی کے اس میں چھپ جاتا تھا جب آپ وہ اینٹیں اٹھا کر لے جاتے تھے صحابہ کے ساتھ۔ معمولی بات ہے، ہم تو اس کو اہمیت نہیں دیتے، مولوی خود اہمیت نہیں دیتا۔ مسجد میں مولوی صاحب نماز پڑھنا آتے ہیں، نماز جھاڑا اللہ اکبر ختم کی بچ گئے۔ بھائی تمہیں کدی پیر صاحب کی صحبت میں بیٹھنا ہے، اب پیر صاحب دور ہے گھر تو فرشتوں کی صحبت میں تو بیٹھ سکتے ہو نا، مسجد میں بیٹھ جاؤ فرشتوں کی صحبت میں ملے گا، آپ تو دیکھو کیسے نور ملتا ہے۔ یہ نیت کر کے بیٹھو کہ فرشتوں کی صحبت میں بیٹھو، فرشتے ہیں نا وہاں 24 گھنٹے، اور تو کوئی جگہ 24 گھنٹے، وہاں 24 گھنٹے آپ دیکھو کیا ملتا ہے، نیت سے بیٹھو یا فرشتوں صحبت میں ذرا میں بیٹھ جاؤں، اب دیکھو آپ کو قلب کو کیا ملتا ہے، کی بات ہے۔ اس لیے 5 چیزوں کا عشق ہونا چاہیے، اللہ کا عشق، رسول اللہ کا عشق، کتاب اللہ کا عشق، بیت اللہ کا عشق، اہل اللہ کا عشق۔ اب اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ بیت اللہ میں بیت اللہ کی بیٹیاں جو ہیں، بیت اللہ کی بیٹیاں مساجد کا عشق آ جائے، بیت اللہ طرف رسول اللہ تو رسول اللہ کی سنتیں دین سارے آ جائے، کتاب اللہ تو کتاب اللہ میں علماء طلباء سب آ جائے، اللہ ہے رسول اللہ اہل اللہ ہے۔ یہ 5 چیزوں کا عشق ہونا چاہیے آدمی، عشق یا عشق والا تعلق، ڈلا ملنا نہیں چاہیے کہ میں اور آپ جو سمجھتے ہیں ہمارا تعلق ہے، وہ تعلق نہیں کہلاتا، تعلق وہ جو آپ کا دل کھینچتا ہو، اس تعلق کو تعلق کہتے ہیں۔ اگر آپ کا دل نہیں کھینچتا وہ ڈھیلا تعلق ہے، اگر آپ دل کھینچتا ہو آپ کا، یہ اس کو تعلق کہتے ہیں۔ اگر آپ کا دل نہیں کھینچتا تو پھر وہ تعلق نہیں کہلاتا۔ ہاں جی، ڈھیلا تعلق تو انسان کے سب کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا وہ معتبر نہیں ہے، وہ ناقص ہے۔ اس لیے امت میں عشق ہے لیکن ناقص ہے، کامل نہیں۔ ادھر آ جائیے، ادھر کرسی پر آ جاؤ آپ۔ اس لیے کمال عشق ہونا چاہیے، عشق میں کمال حاصل کرو، ان چیزوں کے، اللہ کے عشق میں کمال حاصل کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کمال حاصل کرو، کتاب اللہ کے عشق میں، قرآن سے عشق ہونا چاہیے۔ عشق ایسے عشق ہو گیا جیسے ٹائم ملا فوراً قرآن کو، اور مزہ آیا قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ اور مساجد اللہ، بیت اللہ، مسجدوں سے عشق ہونا چاہیے، اور اہل اللہ سے عشق ہونا چاہیے۔ لیکن انشاءاللہ اہل اللہ کے عشق سے سارے عشق مل جائیں گے، اہل اللہ کے عشق سے سارے عشق مل جائیں گے، آپ ان کی برکت سے، ان کے عشق کی برکت سے آپ کو سارے عشق مل جائیں گے۔ ہمیں آج ہم میں اگر تھوڑی بہت ہی کوئی رمق عشق کی ہے، ہمارے شیخ کی برکت ہے، ان کی جوتیوں میں صدقہ ہے، ورنہ تو کہاں ہے اللہ، اور کیا ہے، انہیں کی برکت ہے، اور کیا ہے۔ اس لیے حضرت نے صاحب نے خود سنا کہ حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی یہ شرح میں اس لیے فرمایا، اللہ منی اصل حب کا وہ حب من یحب کا وہ حب عمل یبلغنی لا حب، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، آپ کے محبت کرنے والوں کی محبت مانگتا ہوں، اور ان اعمال کی محبت مانگتا ہوں جو آپ کی محبت تک پہنچائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جو بیچ میں اللہ والوں کی محبت ذکر کی نا حدیث میں، اس لیے کہ یہ وہ ستون ہے، جب یہ پا جاؤ گے تو اللہ کی محبت بھی آ جائے گی، اعمال کی بھی آ جائے گی، دونوں کی محبت آئے گی۔ یہ بنیاد ہے، یہ محبت یاد رکھو، اہل اللہ کی محبت بنیاد ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے بڑوں سے قلبی ایسا لگاؤ ہونا چاہیے، نام سنتے مست ہو جائے انسان۔ یہ ہے یہ جو ڈلا ملا ہم تعلق رکھتے ہیں، کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے، کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے، اس لیے انسان کا دل چپک جانا چاہیے، انشاءاللہ یہ نعمتیں ملیں گی، قرآن سے عشق ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں کاملین کے علامات میں سے قرآن سے عشق ہونا،
ہر کامل پر آخر میں قرآن کا غلبہ ہوا ہے، ہر کام قرآن کا غلبہ ہے، بس وہ قرآن اس پر عشق اس کا، وہ قرآن ان پر کھول دیا. اس طرح بیت اللہ کا عشق، وہاں جانا، بس وہاں جاتے اور یہی دعائیں. کئی تو ہجرت کر کے ہی چلے گئے، تو نہیں ہجرت کر گئے تو وہ اس تمنا سے جاتے تھے کہ ہم وہیں رہ جائیں. ہمارے حضرت والے کئی دفعہ مجھے مدینہ شریف میں حضرت بخار ہو گیا تو پہنچے، تو کہا کہ الحمدللہ بخار ہو گیا، ایک تو سنت بیماری بھی ہے، اب لگتا ہے میں یہیں رہ جاؤں گا. اللہ 2-3 دن میں طبیعت ٹھیک ہو گئی تو بڑی مجھ طبیعت ٹھیک ہوئی، بخار اتر گیا میرا، ایسی یعنی جیسے کوئی چیز ہاتھ میں سے نکل گئی. میں خود مجھے ہم نے سب فرما دیتے تھے ایسی بات، ہر بندے کو تو حوصلہ نہیں نا ایسی بات سننے کا، ہم جراج کی ایسی کوئی بات کہہ دیتے تھے، یعنی حیران ہو جاتے تھے یہ، یعنی ان کو ایسا کہ بھائی یہی ادھر ہی رہ جائے. تو یہ عشق ہے نا ان جگہوں کا، بیت اللہ کا ان کا عشق ہے، حرمین شریف ہے، اور اللہ کے عشق تو خیر رسول اللہ اور اللہ کے رسول اللہ کے نام پر کیا ان کے دل پر کیفیت گزرتی ہے. یہ کسی نے کہا حضرت سے کسی نے کہا کہ شاہ فرمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ میلاد نہیں کرتے؟ بے وقوف نہ ہو تو میلاد رسول اللہ کے ذکر کا نام ہے، لا الہ محمد رسول اللہ آگے نا ذکر سے. یہ مجلس سجانا اور بدعتیں کرنے کا نام میلاد ہے؟ رسول ذکر لا الہ محمد رسول اللہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں تو ذکر نہیں، درود شریف پڑھتے ہیں نماز میں ذکر نہیں، اذان میں رسول اللہ کا نام لیا جائے ذکر نہیں، اقامت میں نام لے ذکر نہیں، یہ سب تو میلاد ہے. اب مومن کا میلاد تو ہر وقت ہے، بار ربیع الاول کے ساتھ تھوڑی خاص ہے یا ربیع الاول کے ساتھ، جب رسول اللہ کا ذکر کرو میلاد، آپ کا تذکرہ، آپ کی سیرت، اور مروا بھائی اسی کا نام ہے. مخصوص ان کے ساتھ کرنا یہ تو عجیب ہے. یہ تو ایسی ہے کہ جی میں فلاں دن آپ سے عشق کروں گا، کوئی آپ کے اس عشق کو مانے گا؟ دیکھا جائے عشق ہے بھائی جو اس دن آئے گا اس کے بعد غائب ہو جائے، اس سے پہلے بھی نہیں آئے گا، اس کے بعد میں نہیں آئے گا، اس دن خاص آئے گا اور اس کے بعد وہ عشق چلا جائے گا. یہ کیسا عشق ہے بھائی؟ عشق تو انسان سے جنا جان چلی جاتی، عشق نہیں جاتی. سر عاشق کا تم سرسری نہ ہی جانو، عاشقوں کا سر جو اللہ کا رسول کے عاشق ہیں ان کے سر کو معمولی سمجھتے ہو. سر عاشق کا تم سرسری نہ ہی جاؤ، یہ در کیا سرے دار ہمت نہ ہارے. پھانسی پر بھی مولا کو چھوڑ دے، صحابوں کو دیکھو، وہ تھوڑی میلاد اس کے ساتھ خاص ہے کہ بھائی اس دن ہوگا تو کریں گے ورنہ آگے پیچھے نہیں کریں گے. ہر وقت ان کے قلب میں جب آپ نے درود شریف پڑھا تو میلاد ہو گیا، تذکرہ ہو گیا. اکیلے کرو تب، ملا کر کرو تب. اس لیے یہ اس سارے عشق اہل اللہ کی صحبت ان کے عشق سے آ جاتے ہیں. یہ آپ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، ہم نے تو جو سیکھا اسی طرح سیکھا، ہمیں تو یوں سمجھ میں آیا. اس لیے بہت سے ہمارے علماء اکرام جو کچھ نہ کچھ بات کر دیتے ہیں. میں نے کہا بھائی ہم مولوی بھی ہیں اور کوئی ہمیں بلے ملے مولوی نہیں، اچھے مولوی ہیں، اچھا پڑھا ہے ہم نے. پھر مولوی زادے بھی ہیں اور مولویوں کے استاد بھی ہیں. اگر ہم آپ سے کہہ رہے ہیں یہ بات تو ہمیں تھوڑی کہہ رہے ہیں بلا دلیل، دلیل کے ساتھ کہہ رہے ہیں. اور بات ہے آپ نے اگر نہیں چکھی ہے تو اب اس کا ہمیں تو کوئی قصور نہیں ہے نا. اس لیے کہ اللہ والے سے کسی نے کہا کہ جی حلاوت ایمانی پر بات کرتے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اذا لم تر الہلال بعینک فسلم ان لم ترہ، اذا لم تر الہلال فسلم اذا لم ترہ بعینک، اگر تو نے اپنی آنکھ سے چاند نہیں دیکھا تو جنہوں نے دیکھا اس کو تسلیم کر. تو نبی کہا کہ جی میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا. دنیا میں کہا جی میں نے نہیں دیکھا تو اس کی بات معتبر ہے اگر ثقہ لوگ یہ کہیں کہ ہم نے دیکھا ہے. بولو بھائی، بولو. آپ کے ہم نے مکہ دیکھا ہے، میں ہو گیا مدینہ دیکھا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا، لگتا میں نہیں مانتا. دنیا میں کوئی مانے گا اس کی بات؟ انہوں نے کہا پاگل خانے جمع کرو فوراً.
تو کہتے ہیں اگر ایسی کیفیات اور ایسی نعمتیں باطنی اگر کسی لوگوں کو ملی ہوئی ہیں اور ثقہ راوی ہیں وہ، تو پھر مانو، تمہیں اگر نہیں ملی اللہ سے مانگو تم بھی تو تمہیں بھی مل جائے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ ہی کو ہر چیز آپ کو ملے، آپ محسوس کرو گے تو آپ تسلیم کرو گے، دنیا میں ایسا ہے ہی نہیں۔ یہ خبر صادق جو ہوتی ہے، اخبار جو نا خبر، وہ خبر کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے خود تو نہیں کسی سے سنی ہے بات، تو آپ کو کتنی باتیں ہمیں تسلیم کرتے ہیں حالانکہ ہم نے خود نہیں دیکھا ہوتا، تو میں کنٹرول نہیں کرتے، بالکل ٹھیک ہے جیسا ہوا ہوگا بات ہے، 10 بندے 10 بتا رہے ہیں، ثقہ راوی بتا رہے ہیں۔ تو لہذا اگر یہ کیفیات اور یہ چیزیں اگر کوئی کہے کہ بھئی ہمیں اللہ والوں کی صحبت ان کی جوتیوں سے ملی ہے تو تسلیم کرو، اگر تمہیں نہیں ملی تو تم بھی جا کے تلاش کرنے کی کوشش کرو، ملے گی تمہیں بھی، وہیں سے ملے۔ عجیب بات ہے یہ، عجیب اللہ نے صحبت کی عجیب نعمت ہمیں عطا فرمائی، ان بڑوں کی صحبت میں بیٹھ کر مفت میں ہمیں یہ چیزیں مل جاتی ہیں، ورنہ ہم خود کوشش کریں تو آسان نہیں ہے۔ کتابوں سے کتابوں کی کتابیں آپ پڑھ جائیں وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ دنیا میں ڈاکٹر 5 سال متھے مار مار کے ڈاکٹر بنتا ہے اتنی مشکل سے، وہ جو ڈاکٹر صاحب، پھر بھی 1 سال ہاؤس جاب کا کیا مطلب ہے؟ بڑے ڈاکٹروں کی اسٹیتھوسکوپ اٹھاؤ، ان کا ڈبہ اٹھاؤ، ان کے پیچھے پیچھے چل، پھر جا کر وہ کچھ سیکھتا ہے۔ یعنی ہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے جی میں نے جو فلاں بڑا ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ کام کیا ہے جی، اچھا اچھا یار پھر آپ نے بہت پڑھا، اگر وہ خیر میں نے بہت پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں جی پڑھنے والا ہو سکتا ہے کہ اس کو طریقہ نہ آتا، آپ کو ڈرائیونگ ایسے کرنی ہے، آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہو، آپ کو سبق لینا پڑتا ہے، اس کے اوپر ایل لکھنا پڑتا ہے، لرننگ کر رہا ہے۔ وکیل بن جاتا ہے، بڑے وکیل کی فائلیں کتنا عرصہ اٹھاتا ہے؟ یہ بتاؤ، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا راستہ آپ خود اکیلے طے کر لیں گے، دنیا کے معمولی تو وہ کر نہیں سکتے، یہ راستہ بغیر بڑوں کے طے ہو جائے گا؟ ہم یہ جو طے کر چکے ان کے ساتھ جاؤ نا، وہ تمہیں لے کے جائیں گے نا۔ اکیلے نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، ہم چل رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ اکیلا تو چل سکتا انسان، اس لیے پیغمبروں کو بھیجا جاتا ہے۔ پیغمبروں کی جماعت کا نام ہی صحابہ ہے کہ ان کے ساتھ رہتی ہے، نبی سے عملاً سیکھتی ہے، اور عملاً چیز سیکھنے کے لیے کسی بھی علمی سٹیٹس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں، وہ اگر بالکل گاؤں دیہات والا بھی، وہ بھی عملاً آپ سے بات سیکھ لے گا۔ آپ دیکھو آپ نے آج کل یہ اسکول کھلے ہوئے، کالجز کھلے ہوئے جس کے اندر صنعتی تعلیم دیتے ہیں، اس میں الیکٹریشین کی تعلیم بھی ہے، موٹر مکینک کی بھی ہے، موٹر سائیکل مکینک کی بھی ہے، لیکن آپ جب شہر میں جائیں گے اور وہ کہے گا جی سر ڈگری لگائی جی میں موٹر مکینک کو میں نے فلاں سے ڈگری لی ہے، آپ کہنے یار وہ فلانا جو استاد ہے نا وہ بڑا مشہور ہے، اس کے پاس لے کے جائیں، وہ ایک دم گڈی ٹھیک کر دے گا۔ اب وہ استاد کے پاس تو کوئی ڈگری نہیں، لیکن اس نے عملی تعلیم حاصل کی ہے، وہ جانتا ہے کہ پانا کیسے چلانا ہے اور وہ فلانا چیز کیسے چلانی ہے، اس کو تو پانا پکڑنے نہیں آئے گا۔ اس لیے ڈاکٹر جتنا پڑھتے ہیں لیکن ٹیکہ نہیں لگا سکتے، کمپیوٹر لگاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ٹیکہ ڈاکٹر وہ عملی طور پر درانی ادھر ادھر ہو جائے گا، تو وہ کمپیوٹر کو بہت تجربہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ عملی طور پر ہمیں اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ آپ عملی تعلیم، دینی تربیت عملی طور پر حاصل کرو تو کمال تک پہنچو گے۔ تھیوری ناٹ انف، پریکٹیکل ضروری۔ ہم سائنس پڑھتے تھے، میں نے تھوڑی سائنس بھی پڑھی، سائنس پڑھتے تھے تو پریکٹیکل کراتے تھے، کہتے جی جاؤ نہروں میں بھیج دیتے، مینڈک لے گیا فراق اور نہر میں ڈبکیاں مارتے پھرتے، وہ مینڈک لا رہے ہیں، مینڈک آپریشن ہو رہا ہے جی، یہ جی کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اس بیچارے جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں عملی تعلیم کے لیے، ورنہ تو وہ کتاب میں سارے لکھے ہیں بیولوجی میں، اس میں ساری ایسی چیزیں ہیں جی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر چیرتے پھاڑتے تھے ایسے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کا جو ڈاکٹر ہے وہ یورپ کے ساتھ ڈاکٹروں سے آگے ہوتا ہے، کیوں؟ وہاں ڈمی اس میں کرتے ہیں، ڈمی کا مطلب پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں، وہ اس میں چیرا پھاڑی اور اس کو ٹیکہ لگا رہے ہیں، صحیح لگ گیا، یہاں زندہ مر گیا صحیح تو لگا، وہ پھر دوسری دفعہ لگاتا ہے، پھر تیسری ان تک نہیں ہے ٹھیک ہو گیا،
تجربہ ہو گیا. ٹمی میں تو نہیں ہوگا روز میں چیخ مار تو کوئی چیخ نہیں مارنی. جب پتہ لگا صحیح لگا کہ نہیں لگا گیا جو دیکھو پھول کے وہ ہو دیکھو رنگ میں صحیح لگاؤ پھر دوبارہ دوسری جگہ لگایا گیا تیسری جگہ لگایا باہر تو اندر گھسا کر پورے پنجے جو ہے نا وہ گھما دیتے ہیں سوئی کو اور پھر بعد میں ہاتھ کا جو حال ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی کیا کر رہے ہو تجربہ حاصل کر لو نا. ہمارے ایسے لیے کہتے ہیں ہمارے یہاں سے ایک جو ہے نا وہ نرس بن کر گیا ہمارے دوست لاٹ اسپتال میں ہوتا تھا وہاں گیا تو بڑے اسپتال میں لگ گیا. اب یہ انجیکشن جو آئی وی ہوتا ہے یہ انجیکشن لگانے کی باری آئی تو اب سب گھبرائے ہوئے یہ کس طرح لگائیں اور یہ وہ مشورے کر رہے ہیں جو ماہرین ان کے ڈگریاں لی ہوئی انجیکشن لگانے کی وہ لگانے کو اب گھبرا رہے ہیں کیونکہ وہ انگریز بہت نالائق ہوتا ہے وہ پتہ ہے ذرا غلط لگ گیا تو فوراً جو ہے نا وہ 1000 پاؤنڈ جرمانے کا ہرجانہ کر دے گا مجھے اتنے طریقے وہ دینا پڑتا ہے. اپنے ہاں تو بیچارے پوچھتے نہیں ہیں اور جو نہ ڈاکٹروں کو گھسیٹتے ہیں ڈاکٹر ان کو گھسیٹتے رہتے ہیں مریضوں کو جناب. تو یہ نیا تو ان کے یار میں لگاتا ہوں کیا مشکل ہے کہ نہیں وہ پاکستانی یو نیو ڈونٹ نو ڈگری ہے تیرے پاس انجیکشن لگانے کی ڈگری نہیں میں تو ایک نرس ہوں نرس کا مطلب انجیکشن لگانا تو نہیں ہوتا. لیکن نہیں میں لگا لوں گا مجھے چانس تو دو. بڑی مشکل چانس دی انہیں کہ دم کر کے سیدھا فون لگا اور تو اتنا ایکسپرٹ ہے وہ ڈگری تو اتنا ایکسپرٹ ہے کہتے نہیں ہمارے عملی طور پر بہرحال اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے. عمل یعنی میں مثالیں دے رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی معمولی سا فیلڈ ایسا نہیں ہے جو عمل کے بغیر آپ ممکن اللہ کا راستہ آپ کہتے ہیں بغیر بڑوں کے اور بغیر کیسے طے کریں کونوا مع الصادقین سچوں کے ساتھ رہو پھر یہ راستہ طے ہوگا اور ان کو دل دے دو. فرمایا کہ مہر پاکاں مہر مولانا رومی کتنا پیاری بات مہر پاکاں درمیان جان نشاں فرمایا پاک لوگوں کی محبت کو اپنے دل میں رکھو. مہر پاکاں مہر میں محبت پاکوں کی محبت درمیان جان نشاں دل مداح اللہ بمہر دل خوش اپنا دل ان کو دو جن کا دل اچھا ہے تاکہ ان کو صحبت سے تمہارا دل بھی اچھا ہو. دل مداح اللہ بمہر دل خوش. اور فرمایا کہ من نجویم زی سپس جانے راہ اسیر فرمایا کہ میں آسمان تک جانے کا راستہ تلاش نہیں کروں گا کہ مجھے سیڑھی ملے اوپر چڑھ جاؤں. میں کیا کروں گا یہ عجیب بات کی کہ میں آسمان تلاش نہیں کروں گا. شیطان نے تلاش کیا تھا نیکی کر کر کے اس نے کہا میں اوپر چلا جاؤں. پہلے آسمان پر ملی ایجاد پھر دوسرے تیسرے سعادت پہنچ گیا پھر اتنی عبادت کی. اللہ نے فرمایا سردار تو سردار لیکن کیا ہوا وہاں سے مردود ہو کر فاخرج فإنک رجیم گر گیا. ان کا من جویم اب یہ شعر سمجھ میں آئے گا تمہیں. من جویم زی سپس راہ اسیر میں آسمان تک جانے کا راہ تلاش نہیں کروں گا. پیر جویم پیر پیر میں پیر تلاش کروں گا پیر تلاش کروں گا پیر ان کے ذریعے میں اوپر جاؤں گا پھر میں واپس نہیں آؤں گا. وہ مجھے پہنچا دیں گے تو میں مرتد نہیں ہوں گا. اللہ کے راستے سے میں مرتد نہیں ہوں گا. شیطان مرتد کیوں ہوا شیطان کیوں مرتد ہوا اس لیے کہ پیر کے خلاف ہو گیا. ان کا پیر کون تھے آدم السلام. آدم السلام پیر بننے تھے نا شیطان کے. جنات کے بھی تو وہ تھے نا نبی جن اور انس کی طرف آئے اسی کے خلاف ہو گیا. جو پیر کے مخالف ہو گیا تو اللہ نے مارا نیچے جا حالانکہ آسمان تک پہنچ گیا تھا لیکن پیر ساتھ نہیں تھا نا پیر کے خلاف ہو گیا. آج لوگ رہے اپنی باتیں کرتے اور اللہ والوں کے خلاف ہیں کبھی نہیں پہنچ سکتے خدا تک. شیطان کو دیکھ لو کیونکہ آدم السلام نے ہی ان کو لے کے جانا تھا نا. نبیوں کی جو بھی نبی آتا ہے اس پر اس زمانے کے جنات کو بھی مان لانا پڑتا ہے. سلم کی سورہ جن پڑھ لو. اس لیے جنات میں تو نہیں نبی بھیجے جاتے انسانوں میں ہوتے اور مردوں میں ہوتے. جنوں میں کبھی نبی ہیں عورت میں کبھی نبی نہیں ہے. انسان ہو اور مرد ہو جنات نہیں کیونکہ جنات میں قوت واہمہ زیادہ ہوتی ہے انہیں وہم ہوتا ہے اور نبی کامل العقل ہوتا ہے. ان میں عقل کی کمی ہوتی ہے جنات یاد رکھو. اور عورت بھی ناقص العقل ہے اس لیے وہ بھی نہیں ہوتا. اس لیے رجال نوح الیہم مرد جن کی طرح ہم نے وہی بھیجی. یہ پکا ٹکا فیصلہ قرآن مجید کا. تو جو پیر آیا جس نے اس کو مقبولیت دلوانی تھی راہ مولا میں اللہ کے دربار میں اسے خلاف ہو گیا آدم السلام. مولانا رومی نے نصیحت کر دی کہ دیکھو لوگوں
میں براہ راست اوپر نہیں جانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ شیطان گیا تھا تو کیا اس کے ساتھ ہوا۔ پیر جو ہے پیر جب جائے گا اس کے ساتھ جاؤں گا تو میرا کام ہو جائے گا۔ حضرت والا فرماتے، جب حضرت سے ہم نے شعر فرماتے تھے، مولانا رومی کو پیر کے نام پر حال پڑ گیا۔ ایک دفعہ پیر نہیں کہا، 3 دفعہ پیر جو ہے پیر پیر 3 دفعہ کہا، یہ حال پڑ گیا اس کو کہ بھائی پیر کو تم کیا سمجھتے ہو، بزرگوں کو کیا سمجھتے ہو، معمولی سمجھتے ہو، انہیں کے صدقے تمہیں سب کچھ مل رہا ہے، پیر جو ہے پیر پیر۔ سبحان اللہ، عجیب و غریب۔ ماشاء